والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. یہ سورہ توبہ کے چھٹے رکوع کی 5 آیات ہیں جن کی ابھی تلاوت کی گئی ہے. سورہ توبہ کے بارے میں 2 باتیں جو اس سے قبل بیان ہو چکی ہیں ذہن میں تازہ کر لیں. ایک تو زمانہ نزول کے اعتبار سے اس کی ایک تقسیم ہے. اس کے پہلے 5 رکوع یہ غزوہ تبوک سے پہلے نازل ہوئے ہیں اور اس کے بعد کے جو 11 رکوع ہیں وہ غزوہ تبوک کے دوران یا اس سے پہلے یا اس کے بعد نازل ہوئے. بلکہ مجھے پھر اصلاح کرنی پڑے گی، پہلے 5 رکوعوں کو بھی آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. 2 رکوع جن کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں جس پر ہمارا سابقہ درس مشتمل تھا، یعنی دوسرا اور تیسرا رکوع، یہ فتح مکہ سے قبل سن 8 ہجری سے بھی پہلے نازل ہوئے، گویا کہ فتح مکہ سے متصلاً قبل. البتہ اس کا پہلا رکوع، چوتھا رکوع، 5واں رکوع یہ 3 نازل ہوئے ہیں غزوہ تبوک کے بعد. ان کا زمانہ نزول ہے ذی قعدہ سن 9 ہجری، یعنی سن 9 ہجری کے حج سے متصلاً قبل. البتہ بقیہ 11 رکوعوں کی تقسیم یہ ہے کہ ان میں سے 4 رکوع جو ہے 7واں، 8واں، 6واں، 7واں، 8واں اور 9واں یہ غزوہ تبوک سے قبل اور جانے کے سفر کے دوران نازل ہوئے. اور بقیہ 7 رکوع ہیں 10ویں رکوع سے لے کر 16ویں رکوع تک. ان کا زمانہ نزول ہے یا تو غزوہ تبوک سے واپسی کے سفر کے دوران یا پھر مدینے واپس آپ کے تشریف آوری کے بعد. دوسری بات جو ذہن میں تازہ کر لینی ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 بعثتیں ہیں یہ سورہ مبارکہ ان دونوں کے ضمن میں نہایت جامع ہے. جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا تھا، حضور 2 بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے. آپ کی ایک بعثت خاص ہے
الی اہل العرب، صحیح ترین الفاظ میں مشرکین عرب کی جانب، یہ آپ کی بعثت خصوصی تھی، جن میں اہم ترین حصہ بنی اسماعیل کا ہے، جن میں سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو امیین کے لیے آپ کی بنیادی بعثت، خصوصی بعثت امیین کے لیے، اور خود آپ بھی انہی میں سے تھے۔ دوسری بعثت آپ کی ہے بعثت عام، بعثت عمومی، الی کافۃ الناس، پوری نوع انسانی کی طرف، اور نہ صرف یہ کہ آپ کے اپنے زمانے کی پوری نوع انسانی، بلکہ تا قیام قیامت تمام انسانوں کی طرف آپ کی بعثت عمومی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بقیہ پوری نوع انسانی تک فرائض نبوت و رسالت کی ادائیگی کا ایک ہی طریقہ ممکن تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت اختیار فرمایا، اور وہ یہ کہ حضور نے اپنی بعثت خصوصی کے فرائض بنفس نفیس خود سر انجام دیے، جس کے نتیجے میں جزیرہ نمائے عرب کے لوگوں پر اتمام حجت بھی ہو گیا، جو رسالت کا بنیادی مقصد ہے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اتمام حجت، قطع عذر، جزیرہ نمائے عرب کے انسانوں تک حضور نے اتمام حجت بنفس نفیس فرما دیا۔ اور پھر جو آپ کی بعثت کی تکمیلی شان ہے، یعنی دین کا غلبہ اور اسلام کے نظام اجتماعی کا ایک ماڈل، اس کا ایک نمونہ پیش فرما دینا، یہ بھی در حقیقت ایک دوسرا درجہ ہے اتمام حجت کا، تاکہ دین حق کی ایک عملی شکل بھی دنیا کے سامنے آ جائے، حجت قائم ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام دے کر حضور کو مبعوث فرمایا تھا وہ ناقابل عمل نہیں ہے، بلکہ وہ اس دنیا میں قائم ہوا ہے، اس کا ایک نمونہ موجود ہے۔ لہذا اتمام حجت کے یہ دونوں مرحلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نمائے عرب کی حد تک بنفس نفیس اس کی ساری ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ اتمام حجت دعوت کے ذریعے اور نظام دین حق کے غلبے کے ذریعے سے اس کا ایک ماڈل بھی پیش کر دیا۔ اس کے ساتھ جو امت آپ نے تیار فرمائی، اب آپ کی بعثت عمومی کے جو مقاصد ہیں اور ان کے جو فرائض ہیں ان کی تکمیل کے لیے اب یہ امت گویا کہ آلہ بنی ہے، یہ ذریعہ بنی ہے۔ یہ سارے فرائض گویا کہ حضور ہی پورے فرماتے رہے، لیکن جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں بائی پراکسی، آپ نے پہلی بعثت کے فرائض بنفس نفیس خود ادا کیے، اور بعثت عمومی کے فرائض کے لیے آپ نے امت کو تیار کر دیا اور ان کے کاندھے پر اس کی ذمہ داری ڈال دی۔ یہ جو دو بعثتیں ہیں، سورہ توبہ کے پہلے 5 رکوع کا تعلق پہلی بعثت یعنی بعثت خاص کے تکمیلی مرحلے سے، اس لیے کہ 2 رکوعوں میں فتح مکہ کا تذکرہ ہے۔ فتح مکہ کے بعد ہی آپ کو معلوم ہے تاریخی اعتبار سے کہ پھر غزوہ حنین ہوا، پھر محاصرہ طائف ہوا، پھر سن 9 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان برات ہو گیا، برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ اعلان برات اور اذان برات جو سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات میں ہے، پہلے رکوع میں جو 6 آیات شامل ہیں، یہ سن 9 ہجری کے حج کے موقع پر اس کا اعلان کر دیا گیا۔ گویا کہ جزیرہ نمائے عرب کی حد تک تکمیل جو ہے حضور کے فرائض نبوت و رسالت کی، اس کے مضامین ہے کہ جو سورہ توبہ کے پہلے 5 رکوعوں میں زیر بحث آئے۔ اس کے بعد جو آپ کی بعثت کا دوسرا مرحلہ تھا، بعثت عمومی، اس کے ضمن میں پچھلی مرتبہ یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ اس کا آغاز تو آپ نے فرما دیا تھا سن 6 کے ذی قعدہ میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی۔ اسی سال کے آخر میں آپ نے بیرون ملک عرب دعوت خطوط کی ترسیل کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ چنانچہ ایک خط جو آپ نے لکھا ہے نجاشی کو، وہ سن 6 ہی کے اواخر میں لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد سن 7 ہجری کے 1 محرم کو آپ نے متعدد خطوط کے ساتھ اپنے بہت سے جو سفیر کہہ لیجئے، پیغامبر، ایلچی، ان کو روانہ فرمایا۔ گویا کہ 7واں۔ اچھا، اس میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عرب کا بھی جو علاقہ تھا، حجاز وغیرہ، مدینہ کہیں گے، مکہ کہیں گے، طائف کہیں گے، یہ سارا اس کی بات ہو رہی ہے نا کہ پرٹیکولرلی جو بعثت خصوصی کا جو ورڈ یوز کریں کہ یہاں پر جب ہو گیا تھا تو یہ صلح حدیبیہ کی بات کا کہہ رہے ہیں نا، اس کے بعد سے پھر بعثت عمومی کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہوا نا۔
کہ جو خطوط وغیرہ بھیجے گئے تھے بادشاہوں کو، یہی بات ہوئی ہے نا یہاں پہ؟ خطوط وغیرہ صلح حدیبیہ کے بعد ہی بھیجے گئے تھے نا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تو تھوڑا سا پیچھے کرتی ہوں. طائف ہوا، پھر سن 9 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان برات ہو گیا، برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. یہ اعلان برات اور اذان برات جو سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات میں ہے، پہلے رکوع میں جو 6 آیات شامل ہیں، یہ سن 9 ہجری کے حج کے موقع پر اس کا اعلان کر دیا گیا. گویا کہ جزیرہ نماء عرب کی حد تک تکمیل جو ہے حضور کے فرائض نبوت و رسالت کی، اس کے مضامین ہے کہ جو سورہ توبہ کے پہلے 5 رکوعوں میں زیر بحث آئے. اس کے بعد جو آپ کی بعثت کا دوسرا مرحلہ تھا، بعثت عمومی، اس کے ضمن میں پچھلی مرتبہ یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ اس کا آغاز تو آپ نے فرما دیا تھا سن 6 کے ذی قعدہ میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی. اسی سال کے آخر میں آپ نے بیرون ملک عرب دعوت خطوط کی ترسیل کا سلسلہ شروع فرما دیا. چنانچہ ایک خط جو آپ نے لکھا ہے نجاشی کو، وہ سن 6 ہی کے اواخر میں لکھ دیا ہے. اس کے بعد سن 7 ہجری کے 1 محرم کو آپ نے متعدد خطوط کے ساتھ اپنے بہت سے جو سفیر کہہ لیجئے، پیغامبر، ایلچی، ان کو روانہ فرمایا. گویا کہ 7واں سال شروع ہوتے ہی اس کے پہلے ہی دن چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ قیصر روم کی طرف حضرت دحیہ کلبی بھیجے گئے نامہ مبارک لے کر. خسرو پرویز کی جانب عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ مبعوث کیے گئے. مقوقس شاہ مصر کی طرف حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا. شاہ عمان کی طرف حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا. تو یہ جو آپ کے نامہ ہائے مبارک ہیں، یہ سن 7 کے آغاز میں گویا کہ ان کی ترسیل ہو گئی. ان نامہ ہائے مبارک کے ضمن میں ایک حادثہ ہوا بہت بڑا، بلکہ اس سے پہلے، ویسے کمیت کے اعتبار سے تو اس کو بڑا کہنا چاہیے، لیکن نوعیت کے اعتبار سے دوسرا جو میں بیان کروں گا وہ حادثہ زیادہ بڑا تھا. حضور نے ایک جماعت صحابہ کرام کی، جیسے کہ اس سے پہلے بیر معونہ کے ضمن میں واقع آ چکا ہے کہ 70 صحابہ کو جو نجد کے قبائل تھے وہ خود لے کر گئے ہیں دعوت اور تبلیغ کے لیے اور تعلیم کے لیے، لیکن پھر انہیں شہید کر دیا. اسی طریقے سے ایک اور وفد تھا آپ کا مبلغین کا کہ جو مغربی ساحل جو ہے عرب کا اس کی طرف بھیجے گئے تھے. ان میں سے بھی 8 یا 10 میں سے صرف 2 حضرات بچے تھے، باقی سب کو شہید کر دیا گیا تھا. اسی طرح شمال کی جانب آپ نے ایک جماعت بھیجی تھی جو عرب قبائل جو ہے شام کے سرحدی علاقوں میں آباد تھے. وہاں 15 حضرات کی صحابہ کی ایک جماعت گئی، لیکن وہاں کے لوگ جو اکثر و بیشتر عیسائی تھے انہوں نے ان سب کو شہید کر دیا. ان میں سے صرف ایک جو ان کے رئیس تھے اس وفد کے، کعب بن عبیر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بچ کے آ سکے. تو گویا کہ اس علاقے کے لوگوں کی طرف سے بھی ایک اجتماعی پرووکیشن ہو چکی تھی. لیکن اس سے بھی بڑا جو معاملہ تھا کہ جو نوعیت کے اعتبار سے شدید تر تھا، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کا رئیس شرحبیل بن عمرو غسانی، یہ اصل میں غسان کا قبیلہ جو ہے عرب تھے، اور یہ تمام شام عرب، عراق عرب، یہ عرب ہی کے حصے ہیں. اگرچہ جزیرہ نما سے یہ باہر ہیں، لیکن دونوں ملک جو ہے در حقیقت عالم عرب ہی کے جزو لا ینفک ہیں. لیکن عراق عرب پر قبضہ تھا ایرانیوں کا، اور شام عرب پر قبضہ تھا، یا یوں کہہ لیجئے استیلا تھا رومیوں کا، ہرقل کے تابع تھا. یہاں بھی جو لوکل حاکم تھے وہ در حقیقت ہرقل کی طرف سے نامزد، اگرچہ یہ لفظ اس زمانے میں استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن گویا کہ گورنرز تھے رومی سلطنت کی طرف سے. تو بصرہ کا حاکم یا حقیقت کے اعتبار سے گورنر تھا یہ شرحبیل بن عمرو غسانی. اس کی طرف حضور نے باقاعدہ اپنا ایک نامہ بر، اپنا ایک ایلچی حضرت حارث ابن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نامہ مبارک کے ساتھ بھیجا. اس بدبخت انسان نے بڑی سخت اذیت دے کر انہیں شہید کر دیا. یہ جو ہے معاملہ اگرچہ ایک صحابی کا تھا، پہلے واقعے میں اگرچہ 14 صحابی شہید ہوئے ہیں، لیکن نوعیت کے اعتبار سے یہ دوسرا حادثہ جو ہے یہ شدید تر تھا، اس لیے کہ سفیر کا قتل کیا جانا در حقیقت یہ گویا کہ اعلان جنگ شمار ہوتا ہے. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک جیش تیار کیا 3000 صحابہ کرام کا، اور اس وقت تک یوں سمجھیے کہ یہ سب سے بڑا جیش تھا، اس لیے کہ یہ فتح مکہ سے قبل کا واقعہ ہے جو یہ بیان کر رہا ہوں.
غزوہ موتا جو ہے جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں ہو گیا ہے، جبکہ فتح مکہ کا واقعہ جو ہے وہ رمضان مبارک سن 8 میں ہوا ہے، اس سے چند ماہ قبل کے یہ بات ہے۔ 3000 کا جیش آپ نے تیار کیا، اور اس وقت تک یوں سمجھیے کہ یہ سب سے بڑی نفری تھی جو مسلمانوں کی جمع ہوئی ہے، اور ان پر آپ نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سپہ سالار مقرر کیا۔ لیکن یہ کہ بہرحال آپ کو وحی کے ذریعے سے پہلے ہی علم ہوگا کہ کیا حوادث پیش آنے والے ہیں۔ آپ نے ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن ابی طالب، جو بعد میں جعفر طیار کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی، حضرت علی کے بڑے بھائی، ان کو یہ کہ اس کے بعد اگر وہ شہید ہو جائیں زید ابن حارثہ تو جعفر ابن ابی طالب پھر کمان سنبھالیں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پھر وہ قیادت فرمائیں گے۔ بہرحال یہ لشکر جب گیا ہے تو اب اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پوری طریقے سے حالات جو ہیں شام کے اس علاقے کے شاید واضح نہیں تھے، صورتحال جو ہے مسلمانوں کے سامنے جو اچانک آئی ہے وہ بالکل غیر متوقع تھی، کم سے کم اس لشکر کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وحی کے ذریعے سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ پے بپے 3 جو سپہ سالار ہیں ان کی شہادت کا واقعہ ہوگا، تو بہرحال اندازہ ہوتا ہے کہ شاید دوسری بات بھی آپ کے علم میں ہو، لیکن یہ کہ جو بھی صورتحال سامنے ہے، جو فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جو صورتحال سامنے آئی ہے جب یہ شام کے علاقے میں داخل ہوئے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ شام جسے ہم کہتے ہیں اس زمانے کا شام، اس وقت کا فلسطین، اس وقت کا اسرائیل، اس وقت کا اردن اور اس وقت کا شام، اس وقت کا لبنان، یہ 4-5 ملک شامل کر لیجئے تو یہ شام عرب تھا۔ عراق عرب جو ہے وہ تو وہی ہے کہ جو اب بھی عراق کے نام سے موسوم ہے، لیکن شام جو ہے در حقیقت اس کے جو حصے بکھرے ہوئے ہیں تو وہ شام بھی ہے جس کو آج سوریا یا سیریا کہتے ہیں، اس کے بعد لبنان ہے، اسی میں فلسطین ہے، اسی میں اب اسرائیل قائم ہوا ہے، اسی میں پھر یہ شرق اردن کی ریاست ہے۔ تو یہ تمام اس علاقے میں جب پہنچے ہیں تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ شرحبیل بن عمرو غسانی جو ہے وہ 1,00,000 کے لشکر جرار کے ساتھ تیار ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ہرقل خود جو کہ رومی ایمپرر تھا وہ موجود ہے حمص کے مقام پر، اور اس نے اپنے بھائی تھیوڈور کو بھیجا ہے مزید 1,00,000 کی نفری دے کر، گویا کہ اب سابقہ پیش آنے والا تھا 3,000 کے اس لشکر کا 2,00,000 کے ساتھ۔ یہ صورتحال بالکل غیر متوقع اور اچانک تھی۔ بہرحال کئی دن انہوں نے قیام کیا اور سوچتے رہے، آخری بات یہی طے ہوئی کہ ہمیں تو شہادت مطلوب ہے، ہمیں فتح سے تو کوئی بحث نہیں ہے، فتح اور شکست ہمارے لیے بے معنی چیزیں ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ بال غنیمت نہ کشمت کشائی، لہذا انہوں نے پیش قدمی جاری رکھی۔ اب 2 مختلف روایات مل رہی ہیں، ایک تو یہ کہ مقابلہ 1,00,000 سے ہوا ہے، بعض روایات میں یہاں تک کہ 2,00,000 کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے، اور یہ معجزہ ہے کہ 3,000 افراد انہوں نے 1,00,000 سے بھی مقابلہ کیا تو 1 اور 33 کی نسبت ہے، اور اگر واقعتاً 2,00,000 کی نفری آ چکی تھی، تھیوڈور بھی اگر شامل ہو چکا تھا تو پھر 1 اور 66 کی نسبت ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معاملہ تو ہوا کہ حضرت زید ابن حارثہ شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، پھر علم سنبھالا ہے حضرت جعفر ابن ابی طالب نے، اور ان کی پھر شہادت اس شان کے ساتھ ہوئی ہے کہ ان کا داہنا ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے بائیں ہاتھ میں اپنا علم سنبھالا، دونوں ہاتھ کٹ گئے تو پھر دونوں جو بچے ہوئے حصے تھے ان سے اپنے سینے سے چمٹا کر علم اسلام کو بلند رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ اور بعد میں جب ان کی لاش دیکھی گئی تو 80 زخم تھے ان کے جسم پر، اور پورے کے پورے جسم کے اگلے حصے کے سامنے کے حصے کی طرف تھے، پشت پر کوئی زخم نہیں تھا۔ بہرحال چونکہ ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے تو حضور نے بعد میں بتایا اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بازو عطا کر دیے ہیں، 2 پر عطا کر دیے ہیں جن سے وہ جنت میں اڑ رہے ہیں، اسی لیے ان کا نام اب جعفر طیار ہے۔ جعفر ابن ابی طالب کے نام سے اب انہیں کوئی نہیں جانتا، جعفر طیار یا جعفر ذوالجناحین، 2 پروں والے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر علم جو ہے حضرت خالد ابن ولید نے سنبھالا ہے، اور یہ ان کی جنگی حکمت عملی کا شاہکار ہے کہ وہ وہاں سے اس درگاہ سے لشکر کو بچا کر لے آنے میں کامیاب ہو گئے۔ ریٹریٹ ہوئی ہے لیکن بہت آرڈرلی ریٹریٹ ہوئی ہے، بلکہ آپ نے ایک طرح سے ان کے اوپر روب قائم کیا ہے کہ پہلے دن جو جنگ ہو رہی تھی اس کے بعد پھر اگلے دن جو ہے انہوں نے جو اپنی فارمیشن ہے اسے تبدیل کر دیا، جو پیچھے کے لوگ تھے انہیں آگے لے آئے، دائیں بائیں سے بھی تبدیل کر دیا، تو دشمن نے یہ سمجھا کہ انہیں کمک حاصل ہو گئی ہے، اور پھر ایک جو روب ان کے اوپر پڑا ہے کہ یہ 3,000 ہمارے قابو میں نہیں آ رہے تھے، یہ چھوٹی سی ٹکڑی
اب اگر ان کے پاس جو ہے مزید کمک آ گئی ہے تو ان کے حوصلے اور پست ہوئے. بہرحال رفتہ رفتہ تدریجاً پیچھے ہٹنا شروع کیا اور ان کو یہ گویا کہ گمان کروا دیا کہ یہ ہمارا کہیں کوئی محاصرہ کرنے کی فکر کر رہے ہیں کہ اگر ہم پیش قدمی کریں گے تو ہمیں یہ اپنے گھیرے میں لے لیں گے. تو 1 لاکھ یا 2 لاکھ کا لشکر جو ہے وہ کھڑا رہ گیا اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کو بچا کر لے آئے. کل 12 صحابہ شہید ہوئے جن میں سے 3 تو سپہ سالار. اندازہ یہی ہوتا ہے کہ جنگ کا جو پرانا طریق تھا کہ پہلے جو بھی اہم لوگ ہوتے تھے وہ سامنے آ کے مبارزت کرتے تھے اور مقابلہ ہوتا تھا. اس طور سے ہوا ہے، ورنہ یہ کہ حقیقتاً اگر ہجوم جو ہوتا ہے عمومی وہ اگر ہو تو 3000 کی چھوٹی سی نفری کے اوپر 1 لاکھ یا 2 لاکھ کا قابو پا جانا وہ بہت ہی آسان سی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن بہرحال اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اس علاقے کے آس پاس کے جتنے قبائل تھے ان پر روب پڑ گیا مسلمانوں کا. حالانکہ وہ نتیجہ تو حاصل نہیں ہو سکا. اصل میں تو یہ لشکر بھیجا گیا تھا تاکہ سفیر کے قتل کا انتقام لیا جائے. وہ مقصد تو حاصل نہیں ہو پایا اور یہی بہت بڑی کامیابی تھی کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کو بچا کر واپس لے آئے. لیکن یہ کہ اس سے جو روب اس علاقے پر قائم ہوا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں. اتنی چھوٹی سی نفری تھی اور اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ اس کو قابو نہیں کر سکا، اور اس سے جو ایک دبدبہ قائم ہوا ہے مسلمانوں کا، اس کے نتیجے میں گویا کہ رومی سلطنت کی چولیں ہل گئی. وہ جو غلبہ اور اقتدار اور دبدبہ اور سطوت رومیوں کی تھی اس علاقے میں، اس کی چونکہ چولیں ہل گئی. صرف سوچ رہی ہوں کہ اگر ہم لوگ بچوں کو اس طرح سے واقعات بتائیں کہ کیا مطلب ہیرو تھے ہمارے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے کتنا انسپائر ہوتے ہیں نا ایسی سٹوریز سے کہ اتنا مطلب اتنے ہی چھوٹا لشکر ہمارا، ان کا 3 ٹائمز لشکر یا شاید ایون 6 ٹائمز زیادہ نا، اور کس طرح سے جیتے بھی نہیں جنگ کو. ٹھیک ہے، اب یہ بھی نہیں نا کہ آپ ایسی کوئی بات کر دو کہ بھائی مطلب جو بالکل پاسبل ہی نہیں تھی اس وقت. ٹھیک ہے، جیتے بھی نہیں لشکر کو، وہ سوری جنگ کو، اور جو ہے بچا کے انہوں نے اس طرح اسٹریٹجی اپلائی کی. اس کو اور ڈیٹیل میں ہم پڑھے تو ہمیں اور زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گا نا کہ کس طرح انہوں نے اسٹریٹجی لگائی کہ بھائی پیچھے والوں کو آگے کیا تو ایسا لگا اور لوگ آ گئے تو ان کے اوپر غلط امپریشن کیا کہ بھائی یہ تو بہت زیادہ لوگ آ گئے ہیں، پیچھے سے اور نفری آ گئی ہے. تو بچے کتنا انسپائر ہونا ان سب چیزوں سے کہ واو، خالد بن ولید کیا زبردست اسٹریٹجسٹ تھے، وار اسٹریٹجسٹ، کیا زبردست حکمت عملی یوز کرتے. اور ذہن بھی کھلتا ہے نا کہ ایسی ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو اگر ہم چاہیں تو بچوں کو کتنا اس طرف لا سکتے ہیں نا، ان چیزوں کو اس طرح سے بیان کر کے، بجائے اس کے کہ وہی بورنگ انداز میں سیرت ان کو پڑھائیں کہ بھائی وہ پھر اٹریکٹ ہی نہیں ہوتے. انہیں لگتا ہے بس ہاں سوال جواب کی حد تک ہی بس پڑھنا ہے، پاس کرو آگے بڑھو، ہے نا. تو اتنا زبردست میں سوچ رہی ہوں کہ یہ والا واقعہ ہے، غزوہ موطا ہے میرے خیال سے یہ والی جو بیان کر رہے ہیں. چلے آگے. لہذا اس کے نتیجے میں اب ہرقل نے تیاری کی ہے بھرپور، اور اس نے لشکر جو ہے اپنا پورا جو ان کا اپنا ایک ٹرین اسٹینڈنگ آرمیز کا جو معاملہ ہوتا تھا اس کے ساتھ اس نے پوری تیاری کی. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات آ رہی تھی پے بپے کہ ہرقل جو ہے خود گویا کہ پیش قدمی کرنے کا فیصلہ کیے ہوئے اور ارادہ کر رہا ہے. تو حضور نے پھر پری ایمپٹ کیا، اور غزوہ تبوک جو ہے در حقیقت یہ اب دوسرا مرحلہ ہے کہ جو بیرونی آپ کی بعثت ہے اس کے جو فرائض کی ادائیگی کے ضمن میں آپ نے جو قدم اٹھایا اس کے نتیجے میں یہ ٹکراؤ شروع ہو گیا. اور اسے آپ کہیں گے یہ قسمت کی ستم ظریفی سمجھیے، یا جسے آپ انگریزی میں آئرنی آف دی فیٹ کہتے ہیں، کہ رومیوں کو شکست ہوئی تھی 15 سال قبل ایرانیوں کے ہاتھوں، تو مسلمانوں نے مکے میں اسے اپنی شکست سمجھا تھا اور بہت رنج ہوا تھا اور بہت غمزدہ ہوئے تھے، اس لیے کہ رومی بہرحال حضرت عیسیٰ کے نام لیوا تھے اور ایرانی جو ہے وہ آتش پرست تھے، وہ خالص مشرک تھے، اور یہ بہرحال اللہ کے ایک نبی کے ماننے والے کتاب کے حامل تھے. اس حوالے سے وہ جو سورہ روم کی ابتدائی آیات ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، تو اس کو ذہن میں لے آئیے کہ اس وقت مسلمانوں نے رومیوں کی شکست کو اپنی شکست سمجھا، اور انہیں اللہ نے پیشین گوئی کے طور پر خوشخبری دی کہ چند ہی سالوں میں، اور بضع کے لفظ کا چونکہ اطلاق ہوتا ہے کم سے زیادہ 9 پر، 10 سے کم پر، لہذا 9 سال کے بعد صورتحال ہوئی. ادھر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی بدر کے میدان میں، اور ادھر ہرقل کو فتح عظیم حاصل ہوئی کسریٰ پر، ایرانیوں پر، اور اس سے پھر مسلمانوں کی خوشی ہوئی، دوہری خوشی ہوئی. ایک یوم الفرقان کی یعنی بدر کی فتح کی خوشی جو انہیں حاصل ہوئی براہ راست، اور ایک یہ کہ وہ مجوسی ایرانی آتش پرست جو ہے انہیں شکست ہو گئی ہے
اہل کتاب عیسائیوں کے ہاتھ. تو صورتحال تو یہ چلی آ رہی تھی، لیکن اب اس کے بعد دیکھیے کہ یہ ہے ستم ظریفی کہ 6 برس کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکراؤ جو ہوا ہے بیرون جزیرہ نما عرب، تو وہ انہی رومیوں سے ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حکمت ہے، اس کے فیصلے ہیں. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جب دعوتی خطوط آپ کے پہنچے، آپ کو معلوم ہے کہ جو رومی جو سلطنت تھی، ہرقل اس کا جو ایمپرر تھا ہرقلیس، اس نے حضور کو پہچان لیا تھا، اور اس نے جو بھی نامہ بر تھے حضرت دحیہ کلبی، ان کا اعزاز بھی کیا، عزت بھی کی، اور کوشش یہ کی تھی کہ وہ ایمان لے آئے، بشرطے کہ اس کی قوم بھی ساتھ ہی ایمان لے آئے، تاکہ جیسے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا ایمپرر کانسٹنٹائن قسطنطین نے جب عیسائیت اختیار کی تھی تو پوری مملکت عیسائی ہو گئی تھی. تو نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ نظام جو تھا وہ قائم رہا. لیکن اب اگر ایک شخص بادشاہ ایمان لے آتا اور پوری قوم ایمان نہ لاتی تو گویا کہ اقتدار جو اس کے پاس تھا وہ اس کے ہاتھ سے جاتا رہتا. یہ بیڑی تھی جو اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی، ورنہ اس نے پہچان لیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح مقوقس شاہ مصر، اس نے بھی حضور کے ایلچی کا اکرام کیا، اعزاز کیا، پھر ایک جو ہے ہدیے بھیجے ہیں آپ کی خدمت میں، اگرچہ ایمان تو نہیں لایا. تیسری عیسائی مملکت جو تھی وہ حبشہ کی تھی، نجاشی تو پہلے ایمان لا چکے تھے. اس حوالے سے عیسائیوں کے ساتھ اب تک جو معاملہ رہا تھا وہ بہت بہتر رہا تھا. اصل تصادم اہل کتاب میں سے جو اب تک رہا تھا وہ یہود کے ساتھ رہا تھا. تینوں قبیلے جو تھے کہ جو مدینے میں آباد تھے ان کے ساتھ تصادم ہوا، یا پھر خیبر کے یہودیوں کے خلاف جو ہے حضور نے فوج کشی فرمائی اور خیبر کو فتح فرمایا. لیکن عیسائیوں کا معاملہ اس اعتبار سے بہتر رہا تھا. تاہم یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مشیت ہے کہ بیرون ملک عرب مسلح تصادم کا آغاز جو ہے اسی عیسائی مملکت سے، رومی سلطنت سے ہوا ہے. بہرحال اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ اب قیصر جو ہے وہ بڑی تیاری کے ساتھ حملہ آور ہونے کی سوچ رہا ہے، اس لیے کہ اس کا جو رعب ختم ہو گیا اس پورے علاقے سے، تو بہرحال اسے اندازہ تھا کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہماری سلطنت کی چولیں ڈھیلی ہو جائیں گی. تو دوبارہ اپنے اس رعب اور دبدبے کو قائم کرنے کے لیے وہ کوئی فوج کشی کرنے کے بارے میں اہتمام کر رہا ہے. اس درجے اندیشہ رہتا تھا مدینہ منورہ میں کہ کبھی ذرا سا بھی کوئی اگر کسی طرف سے کوئی اونچی آواز آتی تھی تو مسلمان سوچتے تھے کہ شاید رومی حملہ آور ہو گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ایلا فرمایا ہے تو اس واقعے کی خبر دینے جو صحابی آئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو انہوں نے زور زور سے دروازہ پیٹا حضرت عمر کا. تو حضرت عمر گھبرا کر باہر نکلے، کیا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا غسانی چڑھا ہے، کیا رومیوں نے حملہ کر دیا، کیا واقعتاً وہ خطرہ جو ہمیں محسوس ہو رہا تھا وہ واقعے کی صورت اختیار کر گیا. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ نہیں، اس سے بھی بڑا واقعہ ہو گیا کہ حضور نے اپنی ازواج کو، تمام کے تمام ازواج کو طلاق دے دی. ایلا جو ہے وہ ایک نوعیت کی گویا کہ پہلی طلاق کی حیثیت رکھنے والی شے ہے. اس میں رجوع نہ کیا جائے تو پھر یہ کہ ایک خاص مدت کے بعد طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو یہ صرف واقعہ اس لیے میں نے بتایا کہ ہر وقت اندیشہ رہتا تھا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب جس کو میں نے لفظ پہلے استعمال کیا، پری ایمپٹ کیا، کہ بجائے اس کے کہ رومیوں کی طرف سے پیش قدمی ہو، حضور نے اب اعلان عام کیا. آپ کی حیات طیبہ کا یہ آخری جنگی سفر ہے جو آپ نے کیا ہے، غزوہ تبوک، اور یہ واحد اور پہلا سفر ہے جس میں عام لام بندی کا اعلان کیا گیا کہ ہر مسلمان پر، ہر صاحب ایمان پر فرض ہے کہ وہ نکلے، الا یہ کہ کسی کو عذر جو ہے وہ درپیش ہو، کوئی عذر لاحق ہو تو وہ بات دوسری ہے، وہ اجازت حاصل کرے، ورنہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ نکلے. اور صاف صاف اعلان بھی کیا، ورنہ اس سے پہلے آپ جنگی حکمت عملی کے تحت اپنے جو ارادے تھے انہیں آپ اخفاء میں رکھتے تھے. جانا اگر ایک طرف ہے تو اس لیے کہ دشمن کو اس سے پہلے معلوم نہ ہو جائے کہ کیا ارادے ہیں، تو حضور کوشش کرتے تھے، توریہ فرماتے تھے کہ جانا اگر مشرق کی طرف ہے تو وہ ایسے اقدامات کرتے تھے کہ دشمن اس مغالطے میں رہے کہ آپ مغرب کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ تمام کام جو ہے اس مرتبہ نہیں ہوئے، صاف اعلان عام کیا، ہم شام کی طرف جا رہے ہیں. سلطنت روما کے ساتھ اب ہمارا ٹکراؤ ہے، ہر صاحب ایمان کے لیے چلنا فرض ہے، الا یہ کہ کوئی صاحب عذر ہے تو وہ اپنا عذر پیش کرے اور اجازت حاصل کرے. اس وقت جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک نہایت شدید ابتلاء اور امتحان اور آزمائش کی کیفیت پیدا ہو گئی. یوں سمجھیے جو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں غزوہ احزاب کے ضمن میں، کہ جس قسم کا شدید امتحان مسلمانوں کا غزوہ احزاب میں لیا گیا، بالکل اسی نوعیت کا، اس سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر، نوعیت وہی ہے یعنی کیفیت وہی ہے، کمیت اس سے کہیں بڑھ کر ہے. یہ آزمائش کا مرحلہ مسلمانوں کے لیے آ گیا. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں یہ آزمائش اب کن کی تھی.
ایک تو وہ سابقون الاولون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، وہ تو آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے نہ معلوم کتنی مرتبہ گزر چکے تھے، ذر خالص بن چکے تھے، اپنے ایمان اور صداقت اور خلوص و اخلاص کا ثبوت بار بار پیش کر چکے تھے۔ لیکن چونکہ اب جو صورت پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد بھی کثیر تعداد میں لوگ ایمان لائے، پھر فتح مکہ بھی اب ہو چکا ہے، اس لیے کہ غزوہ موتا فتح مکہ سے قبل ہے، لیکن یہ جو آپ رجب سن 9 ہجری میں جب سفر آپ کر رہے ہیں تبوک کی طرف، تو یہ تو فتح مکہ کے بعد کا معاملہ ہے۔ تقریباً یوں سمجھیے کہ 1 سال سے چند مہینے کم ہو چکے ہیں فتح مکہ کے بعد۔ اس کے بعد جو ریلا آیا، طوفان آیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو اب گویا کہ مسلمانوں کی نفری بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو بالکل ابھی نئے نئے دائرہ ایمان میں داخل ہوئے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں سورہ حجرات کی وہ آیت جو ہے وہ صحیح ان کی کیفیت کی عکاسی کرتی ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے یا ہم نے اطاعت قبول کر لی، لیکن اس مغالطے میں نہ رہو کہ ایمان تمہیں حاصل ہو گیا، ایمان حقیقی، ابھی تک وہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس حوالے سے اصل میں ایک بڑے پیمانے پر ایسے سب لوگوں کے لیے ایک اجتماعی آزمائش کا اہتمام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ تبوک کی صورت میں کیا ہے۔ اس لیے کہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ وقت کی 2 سپر پاورز جو تھیں، اس وقت کی سپر پاورز یہی تھی، سلطنت روما، سلطنت کسریٰ، تو گویا کہ ایک سپر پاور کے ساتھ براہ راست تصادم، اوپن علل اعلان، شدید گرمی کا موسم، پھر یہ کہ طویل سفر، شام کی طرف جانا ہے، تبوک جو ہے ذرا اندازہ کیجئے کتنا فاصلہ ہے، پھر یہ کہ قحط کا عالم ہے، رسد تھی ہی نہیں، تمام ذخیرے جو ہے خوراک کے ختم ہو چکے تھے۔ اب وقت تھا کہ فصل تیار تھی کھجوروں کی، اور کھجور کی فصل کو بر وقت اگر اتارا نہ جائے تو وہ درخت کے اوپر ہی پڑی ہوئی ختم ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت اگر مسلمان وہاں سے چلے جاتے ہیں سفر پر، تو ظاہر بات ہے کہ فصل جو ہے کھجور کی ایسی نہیں کہ جس کو خواتین اتار سکیں، لہذا گویا کہ اس فصل کا آئندہ سال کے لیے بھی رسد کا پیشگی بندوبست ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے خوراک جو ہے وہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اب اس فصل کو اتارنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ساز و سامان کی شدید قلت، رسد کی شدید کمی، سواریوں کی انتہائی کمی، اور یہ کہ ٹکراؤ ہے سلطنت روما کے ساتھ۔ تو یوں سمجھیے کہ آزمائش، جیسا کہ غزوہ احزاب کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ باقاعدہ تصادم ہوا ہی نہیں، چند صحابہ شہید ہوئے، لیکن آزمائش کے لیے جو صورت پیدا کر دی گئی تھی وہ اتنی شدید تھی کہ قرآن مجید کے اپنے الفاظ زلزلوا زلزالا شدیدا، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور صورتحال یہ ہو گئی کہ دل جو ہے بلیوں اچھل رہے تھے، بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، تو پیش نظر یہی تھا کہ صاحب ایمان علیحدہ ہو جائے، اور جن کے دلوں میں نفاق ہے، روگ ہے، یا جن کے دلوں میں کمزوری ہے، ضعف ہے ایمان کی، وہ معاشرے کے اندر واضح طور پر سامنے آ جائے۔ منافقین خاص طور پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے، حتیٰ یمید الخبیث من الطیب۔ تو معاملہ یہی تھا کہ امتحان لینا تھا، امتحان ہو گیا، حالانکہ دو بدو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ نے اہل ایمان کی طرف سے خود ہی جنگ کر لی اور دشمنوں کو بھگا دیا، آندھی بھیج دی، جھکڑ بھیج دیا، جس سے ان کے خیموں میں آگ لگ گئی، ان کے دیگیں چڑھی ہوئی الٹ گئی، ایک جو ہے ہنگامہ برپا ہو گیا، لہذا وہ اپنا محاصرہ اٹھا کر چلے گئے کہ صبح کو دیکھا تو میدان صاف ہے۔ تو جس طریقے سے وہ معاملہ تھا، میں نے ہی یہ یہاں ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوکے جی، انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔